حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرویات حدیث صحیح ہے، حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یدخل قلب الرجل الایمان حتی یحبکم اللہ ولرسولہ والقرابۃ۔ فرمایا کہ قسم ہے اللہ دی ذات دی جس دے نفس قدرت کے اندر پاک نبی علیہ السلام دی جان ہے، تواڈے وچوں اتنے دیر تک تواڈے وچوں کسے دے دل دے اندر اتنی دیر تک کہندا دل دے اندر ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دل دے اندر اللہ دے حبیب علیہ السلام اور اللہ دی محبت، اللہ دے حبیب علیہ السلام دی محبت اور حضور دی قربت دی محبت جب تک اس دے دل دے اندر نہ آئے، کسی دے دل دے اندر ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور حضور دی اہل بیت و قربت دے نام جب تک وہ شخص محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں محبت تو مراد حضور دی اطاعت و اتباع ہے، حضور دی فرمان برداری ہے۔ تو کسی بھی شخص دے دل کے اندر ایمان اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل قربت کے نام جب تک وہ خالصتاً سچی محبت نہیں کرتا۔ بعض نبی علیہ السلام دی اطاعت متعلق لا تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات قرآن مجید کے اندر نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے حبیب ارشاد فرما لو کہ جڑا شخص اللہ کے نال محبت کرتا ہے اس کے واسطے شرط ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام دی وہ اطاعت و اتباع کرے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب جڑا تواڈی اطاعت و اتباع کرسی اللہ اس دے نال محبت کرسی۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ اس دے گناہ معاف فرما چھوڑے، واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ امت درگزر کرنے والا ہے اور امت مد انتظام فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر بنیادی طور پر دو چیزیں ارشاد فرمایا۔ اس آیت کریمہ کا جڑا واقعہ شان نزول مفسرین نے بیان فرمایا، باقی واقعہ جو مفسرین نے بیان فرمایا اس صورت اس آیت کے تحت بعض نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر عیسیٰ نبی علیہ السلام کی امت کے قوم کے کچھ لوگ تشریف فرما ہوئے، انہوں نے آکھا اللہ کے نال محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول جناب عیسیٰ کے نال بھی محبت کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ قول حدیث پاک کا تفسیر کے تحت نقل فرمایا۔ میرے دن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے ہیں، اب اللہ کے نبی کی بعثت ہو چکی ہے، جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام کی سنت منسوخ ہو چکی ہے، انہوں کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ اب ہر شخص کے واسطے جس طرح رب دی توحید کا کلمہ لازم ہے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ بھی لازم ہے، اور اس کو مراد حضور کی اطاعت و اتباع ہے۔ فرمایا کہ اب چاہے موسیٰ نبی کی امت ہو یا عیسیٰ نبی کی امت ہو، فرمایا کہ اب اطاعت فقط ذات محمد مصطفیٰ کے پاس ہے اور اتباع فقط ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، حبیب ارشاد فرما لو انہوں لوگوں کو جڑے اللہ کے نال محبت کرتے ہیں انہوں نے فرما دو کہ آپ دی اطاعت و اتباع کریں۔
اس تو مراد ہے قول حضور کے نال محبت کرنا ہے، چونکہ اطاعت و اتباع محبت تو بغیر ممکن نہیں۔ اگر محبت نہیں، حضور کا ادب نہیں، حضور کا پیار نہیں، اطاعت و اتباع کا دعویٰ کامل نہیں۔ اگر سرکار دی ذات والا صفات کے نال اٹوٹ عشق نہیں، پھر بھی حضور کی اطاعت و اتباع کامل نہیں، چونکہ اطاعت و اتباع کے سانچے کے اندر ڈھلتا ہوا ہے جڑا پہلے ذات مصطفیٰ کے نال محبت کر رہا ہے۔ پہلے حضور کی محبت ہے، پھر حضور کی محبت تو بعد حضور کی اطاعت و اتباع ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ایمان دے واسطے شرط رکھی گئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ تواڈے وچوں کوئی شخص بھی اتنے دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنے دیر تک اپنے ماں باپ تو پڑھ کے، اولاد تو پڑھ کے اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نال محبت نہیں کرتا، اور ہر چیز کو بڑھ کے حضور کے نال جب تک وہ محبت نہیں کرتا۔ تو سرکار دی محبت ایمان دی اثر ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اگر نہیں تو پھر ایمان نہیں۔ حضور دی محبت تو بغیر ایمان ہے ہی کوئی نہ۔ وہ شخص تو اس دے دل کے اندر ایمان نہیں پہنچا جس کو اللہ دے نبی دی محبت نصیب نہیں ہوئی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اس کا ایمان نہیں جس کو اللہ نے اپنے حبیب دی محبت نہیں عطا فرمائے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اولاد تو بڑھ کے، ماں باپ تو بڑھ کے، اور دنیا میں جو متاع ہے اس تو بڑھ کے حضور کی محبت فرض ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز تو بڑھ کے وہ پھر ایمان کامل ہے۔ قرآن مجید 10واں سپارہ سورۃ التوبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب تسا ارشاد فرما رہو اپنے غلامانوں کہ اپنے ماں باپ تو پڑھ کے، اپنے اولاد تو پڑھ کے، اپنے قریبی بعیدی تمام رشتوں تو پڑھ کے، مال و زر تو پڑھ کے، اور جو چیزاں تو محبوب ہیں دنیا کے اندر انہوں تمام چیزاں تو پڑھ کے اگر تسا اللہ اور اللہ کے رسول کے نال محبت نہیں کرے تو تھوڑا ایمان کامل نہیں۔ تھوڑے اتنے لازم ہے، فرض ہے کہ تسا دنیا کی ہر چیز تو پڑھ کے، دنیا کے ہر رشتے تو پڑھ کے اپنے سچے رب کے نال بھی محبت کرو، رب کے محبوب ذات محمد مصطفیٰ حضور کی محبت یہ پہلا سبق ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور ادب یہ پہلا سبق ہے۔ میں کچھ بھی نہیں جے میری تیرے نال نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سلام یا رسول اللہ۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دم پر قدم دے نال حضور دی نسبت دے نال ہی سب کچھ ہے۔ اب چونکہ اساں کڑی دے نال کڑی ملانی ہے اور تانوں آسان لہجے دے وچ بات سمجھاونی ہے۔ حضور دی اطاعت و اتباع، حضور دی محبت اور عشق کے نال جو جڑی ہے وابستہ ہے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی اتباع بہت صورت مسلمان تے کلمہ گو تے فرض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں اس آیت اندر بیان فرمایا کہ محبوب آپ کے نال محبت بھی کرے، آپ کے غلام اور آپ کی اطاعت و اتباع بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما چھوڑے سی، اے حبیب جڑا تہاڈی اطاعت کر سی، اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما چھوڑے سی، اے حبیب جڑا تہاڈا محبت کر سی۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
صحابہ کرام علیہ رضوان اور بدیگر عام و خاص اللہ کے امتحان کی دا زبان نبی کے اندر امتحان دے واسطے پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع نو سامنے رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ پاس وہ ہو سی جڑا پاک نبی علیہ السلام کی اطاعت کر سی، وہ پاس نہیں ہو سکتا جڑا حضور کی ذات کو کٹ کرے۔